السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردارشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ میں دیش کی ہی اور دیش سے جڑی باہر کی خبر سناؤں گا، خاص کر GCC قطر کی ایک خوشخبری ہے تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، بھارتی مسلمانوں کے لیے۔ جس طریقے سے قطر نے جو کارروائیاں کی ہے، جو کویت نے جو کارروائیاں کی ہے، بحرین نے جو کارروائیاں کی ہے، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بھائی ابھی۔ اور قطر اور کویت تو ممتا بنرجی کی اتنی سراہنا کی ہے وہ فلم کو لے کر، جو یہ حرامی نسلوں کے، گندی نسلوں کے، یہ گندے کیڑے، گندے جانور، گٹری غذا کھانے والے، جو مسلمان کی تہذیب کو بدنام کرنے کے لیے، ایمان کو بدنام کرنے کی جو ناکام کوشش جو کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو قطر بھی، کویت بھی، بحرین بھی، یعنی سارے لوگ ان کے اوپر کڑی سے کڑی سزا دے رہے ہیں، کڑے سے کڑا قانون نافذ کیے ہیں، اور وہاں پہ تو جو سب چھوٹی موٹی غلطی کو بھی سیدھے لٹکا رہے ہیں۔ جیتا جاگتا ثبوت، قطر کے اندر 8 آرمی فوجی تھے، نیوی فوجی تھے، جو نیوی آفیسر کتنے ٹائم سے وہاں پہ بند تھے۔ اب وہ لوگوں کو ایک ٹائم ایسا بھی آ رہا تھا کہ ان کو بری کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن جو گندگی یہ لوگ جو دیش کے مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا آنکھ مچولی کا، اس کے مد نظر وہ لوگ چھوٹی سے چھوٹی غلطی میں سیدھا لٹکانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ قوانین وہاں پہ لاگو ہو گئے، بڑی سختی سے عمل بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ویسٹ بنگال کی ممتا بنرجی کی تعریف اس لیے کی گئی، آج قطر ہو یا کویت ہو یا بحرین ہو، بڑھ چڑھ کر جس طریقے سے اس نے جو بینڈ کیا فلم کو، کیا نام، دی کیرلا فلم کو، جس طریقے سے پابندی عائد کی، اس سے مسلمانوں کے دلوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی، بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یعنی دیش کے اندر ہی آتا ہے کلکتہ بھی، بنگال بھی، اس کے باوجود ممتا بنرجی جو ان کو جو روند رہی ہے، اور ان کی اوقات جو اپنے ڈاوے پاؤں کی جوتی کے برابر جو سمجھ رہی ہے، ایک لیڈیز ہو کر جو کامیں انجام دے رہی ہے، اس کی سراہنا کرتے ہوئے قطر کے پرنس، قطر کے شیخ اور کویت کے شیخ نے ٹیلی فون کر کے بھی ممتا بنرجی سے بات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جس طریقے سے وہ ایک ممتا بنرجی میڈم بھی ایک غیر مسلم ہے، اس کے باوجود جس طریقے سے مسلمانوں کو لے کر چل رہی ہے، جو اس کا صاف ستھرا ذہن ہے، سیکولر ذہنیت ہے، اس کی کافی ستائش کی گئی، کافی سراہنا کی گئی۔ اس کے مد نظر قطر اور کویت نے آج وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی ہے، GCC کے تمام کنٹری تھے، اس کے اندر یہ ہمارا ہی مسئلہ چھایا رہا، چاہے بابری مسجد ایشو ہو، چاہے CAA NPR NRC ہو، چاہے GST ہو، چاہے ٹیبل طلاق ہو۔ جتنا یہ لوگ جو ہماری شریعت میں مداخلت کرے تھے، جتنی گندگی پھیلانے کی کوشش کرے، اور جو ٹارگٹ کرتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو، ان سارے چیزوں کے چرچے چلے وہاں پر کہ ان کو کب تک برداشت کیا جائے، کہ ان کے اوپر ہم پابندی عائد کرتے ہیں، ہم بین کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد 8 دن کے بعد آ کے انہیں چوستا، اس کے بعد پپیاں لیتا، خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی، جب تک ان کی نس کشی نہیں کی جائے گی، یہ سدھرنے والے اور سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ ان کو جواب چاہیے، ان کو صحیح معنوں میں، جب ہی یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اس سے وہ رہی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا
اور جس طریقے سے جو ہاسپٹلس میں جو کام کر رہے تھے غیر مسلم وہاں پر، اور جو بڑے بڑے کمپنیوں کے اندر، مثال کے طور پر KOC میں جو کویت کی شرکت نفت جو کویت کی پیٹرول کمپنی ہے، اس میں غیر مسلم بہت تھے، اس میں کچھ 329 تھے، بڑی کمپنی، ایک زمانے سے 40 سال سے کام کر رہے تھے، ان ساروں کے ہاتھ میں پریم پتر دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو برخاست کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ابھی لوگ آ کے ٹٹیاں اٹھائیں گے، یا آ کے گوبر ماریں گے، اپلیاں ماریں گے، یا جو ہے سو ٹٹی میں ڈائمنڈ ڈھونڈیں گے، کیونکہ پتڑا بولا تھا، سمبت پتڑا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، سمبت پتڑا بولا تھا گوبر مین کہ گوبر کے اندر سے ہیرا نکلتا ہے، اب ڈھونڈ کے وہ دے گا یا یہ لوگ ڈھونڈ کے اس کو بیچیں گے، یہ کاروبار کریں گے یا اپلیوں کا کاروبار بڑے زور و شور سے، کیونکہ یہ لوگ کھاتے بھی ہوئی چھے، جلاتے بھی اس کو چھے، کیا کیا کر لیتے یہ لوگ، وہ گندے چیزوں میں اپنے کو پڑھنا نہیں ہے، نہ اس میں کوئی توجہ دینا ہے، نہ اپنی انرجی ویسٹ کرنا ہے، اپنے کو جو کام ہے وہ کام کرنے کا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو ان کی درگت بنائی جا رہی ہے وہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے، قابل لشکر ہے۔ اور دوسرا مدعا عتیق احمد کا جس طریقے سے ان کے اوپر گولی چلائی گئی، ان کے اوپر اور ان کے بھائی کے اوپر جو یہ لوگ آتنکی کھیل کھیلا، پولیس اور وہاں کی گورنمنٹ مل کے، یعنی کتنا گندا کھیل کھیلے، اس کے چرچے ہوئے، کس طریقے سے ان کی فیملی کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ ایک 2 دن پہلے ان کے مرحوم عتیق احمد کے صاحبزادے اسد احمد کو جو اس طریقے سے انکاؤنٹر نام کا ایک کھیل کھیلا گیا، وہ کھیل کے اندر جو ہے سب پلے کی گئی اور ان کی جان لی گئی اسد احمد کی، اس کے اوپر چرچا ہوئی۔ بتائیے یہ چیزیں کہاں پہ چلتے ہیں دنیا میں؟ یہ کہ عجوبہ بنے ہوا ہے بھارت معلوم، ہر طریقے سے ان کی کھنچائی چل رہی ہے، ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے، ان کو دور دور تک پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا کارروائی چل رہے ہیں، ان کے اوپر کون کون نظر رکھے ہوئے اور ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائیاں چل رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اب یہ لوگ دیش سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، اب یہیں گٹر میں بہنا ہے ان کو، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ جس طریقے سے گندگی انہوں برپا کرے اور جو گندگی پھیلائے، وہ گندگی میں دم ٹوٹے گا ان کا، اس میں جو ہے سو پھڑپھڑا رہے ہیں اور بہت بری طریقے سے ان کا انت ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دوحہ قطر نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، ان کی اگرچہ مرحوم عتیق احمد کی وائف کو، ان کی شریک حیات کو اگرچہ ویسا کوئی دھکا لگا تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تم لوگ کو، کیونکہ سپریم کورٹ تو جس طریقے سے تم لوگ کو نصیحتیں بھی دے رہا ہے، وارننگ بھی دے رہا ہے، لیکن جو تم لوگ نظر انداز جو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بھی بات کو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ تم کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قطر نے کہا، اور قطر نے CJI کے چندرچوڑ جو جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، جو BJP بھاجپا کی ناک میں دم کر کے رکھے ہوئے، ایک اکیلے پورے RSS کو بھاری پڑے ہوا ہے وہ آدمی، ایسی ہمت ہونا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے بھائی، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس لیے ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی نس کشی کر رہے ہیں۔ میں تو نس کشی کہوں گا، میں رگ کشی کہوں گا، میں جو ان کے جو جس طریقے سے جو گھبرائے ہوئے یہ لوگ، جو ان کی ایک نہیں چلنے دے رہے، وہ بھی ایک قابل تعریف ہے۔ اور قطر کے پارلیمنٹ میں کافی چرچے چلے اس چیز کے، CJI کے چندرچوڑ جو جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان کی بڑی سراہنا اور تعریف کی گئی اور بڑا ایوارڈ دینے کی بات کی گئی۔ اب یہ کیسز ختم ہوتے جو ایسے سیدھے فیصلے دیتے، وہاں پہ بلانے کی بات چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ لوگوں کو، یہ جو لنڈوا ہیں، یہ لوگوں کو بڑا ٹائٹ کر دیے ہوئے وہاں کی زمین۔ اب یہ لوگ کی عقل مندی یہی سے کام لیے تو انہوں آ جانا، یہاں پہ آ کے اوپریاں مار لینا ان کے لیے بہتر ہوگا۔
نہیں تو ان کے لیے بہت مسئلے مسائل بننے والے. تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو. دیکھو آج ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہم بھارتی مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈالیں. تو اس اللہ رب العزت کو منا کے رکھو، ان کو ناراض ہونے مت دو. ناراضگی کیسے رہے گی اگرچہ ہم نمازیں نہیں پڑھے، ہم غریب غربا پہ ظلم کرے، زیادتی کرے اپنے سے کمزور کے اوپر، تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اور جتنا ہو سکتا اپنے سے کمزور کی مدد کرو، جس سے اللہ خوش ہو ہم سے اور ہم کو یہ سارے کامیابی حاصل ہو. یا اللہ. عزیز دوستو میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.